خلا اور خلاباز۔ خرم کے ماموں کا پیشہ عجیب و غریب اور بے حد دلچسپ تھا۔ بھلا وہ کیا تھے؟ چڑیا گھر میں شیروں کے رکھوالے نہیں تھے، کوہ پیما نہیں تھے، سمندر میں ڈبکی لگا کر موتی نکالنا ان کا پیشہ نہیں تھا۔ ان کا پیشہ تو بھئی ان سب سے بھی زیادہ نرالا تھا۔ وہ تھے ایک خلاباز۔ خرم کے دوست اس سے اکثر خلاباز ماموں کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے۔ وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، سوتے کہاں ہیں، آخر خلائی جہاز میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ تو آخر ایک دن خرم کے خلاباز ماموں نے خرم کے کہنے پر سب بچوں کے نام ایک خط لکھا اور بذریعہ کمپیوٹر خرم کو بھیجا، اور پھر مس نے ان کا خط کلاس میں پڑھ کر سنایا۔ خرم اور خرم کے دوستوں، السلام علیکم۔ تو تم خلا میں زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ لو سنو۔ اب اگر میں کہوں کہ صبح فلاں وقت اٹھتا ہوں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہاں تو ہر 45 منٹ بعد یا تو سورج طلوع ہوتا ہے اور صبح ہوتی ہے، یا سورج غروب ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، خلا میں کیونکہ کشش ثقل نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ اپنے کمرے میں تیرتے یا اڑتے رہتے ہیں۔ جب کوئی کام کرنا ہو، جیسے میں خط لکھ رہا ہوں، تو ہم اپنے آپ کو خلائی جہاز کی دیوار سے اٹکا لیتے ہیں۔ ہمارے بستر بھی دیوار سے اٹکے ہوئے ہیں اور ہم ان کے اندر گھس کر سوتے ہیں۔ اگر ہم کھلے رہیں تو ڈر ہے کہ سوتے میں تیرتے ہوئے ایک دوسرے سے یا کمرے کی کسی چیز سے ٹکرا نہ جائیں۔ مگر پہلے مجھے یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم رہتے کہاں ہیں۔ ہمارا گھر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یا ISS ہے۔ یہ خلا میں ایک مصنوعی سیارہ ہے جسے کئی ملکوں نے مل کر بڑے چاؤ سے بنایا ہے۔ یہ مصنوعی اس لیے ہے کہ اسے انسان نے بنایا ہے۔ ہماری زمین کی طرح یہ قدرتی سیارہ نہیں ہے۔ سیارہ اس لیے ہے کہ یہ زمین کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے، جیسے زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ یہاں سے ہم خلا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہی IIS میں ہمارا اصل کام ہے۔ اچھا، تو اب میں پھر اپنی روزمرہ زندگی کی طرف جاتا ہوں۔ یہاں پانی کے طور طریقے بھی عجیب ہیں۔ اگر ہم گلاس میں پانی ڈالیں تو بجائے آرام سے وہاں ٹکنے کے، پانی گلاس سے نکل کر ادھر ادھر پھیل جائے۔ اس لیے ہم نلکی سے پانی پیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں غسل خانے میں نہ نل ہے نہ شاور۔ ہاتھ منہ دھونے یا نہانے کے لیے ہم گیلے صابن لگے کپڑے سے اپنے آپ کو پونچھ لیتے ہیں، اور اگر بیت الخلا جائیں تو اپنے آپ کو باندھ کر بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو۔ ISS میں ہمارے لیے سینکڑوں قسم کے کھانے کا انتظام ہے، جو چاہیں کھائیں۔ ہاں، مگر صحت مند اور مضبوط رہنے کے لیے ہمیں دن میں 2 یا 2.5 گھنٹے ورزش کرنی پڑتی ہے۔ ہم اپنے سیارے سے باہر خلا میں نکل کر تجربے کرتے ہیں، اور کبھی سیارے کی کوئی چیز باہر سے ٹھیک کرنی ہو تو خلا میں 6-7 گھنٹے گزار لیتے ہیں۔ ان کاموں کے لیے ہم خاص خلائی سوٹ پہنتے ہیں، جس میں ہمارا کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور ہماری اپنی فضا بھی۔ خلائی سوٹ میں ہمارے لیے ایک ٹیوب کے ذریعے اسپیس اسٹیشن سے آکسیجن آتی رہتی ہے۔ خلائی سوٹ کیا ہے؟ بس یہ تو ہر ایک کی اپنی چھوٹی سی دنیا ہے۔ اس طرح ہمارا وقت مصنوعی سیارے
ISS کے اندر یا باہر تجربے کرنے، سیارے کی صفائی کرنے، ورزش کرنے، کھانے پینے میں گزر جاتا ہے۔ مگر ہاں، یہاں جو ہمارے لیے سب سے دلچسپ چیز ہے وہ ہے اپنی دنیا، یعنی زمین کو باہر سے دیکھنا۔ خلا سے چاند، ستارے سب بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، مگر جو سب سے خوبصورت چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ہماری اپنی زمین۔ مگر کبھی کبھی میں یہ سوچ کر افسردہ ہو جاتا ہوں کہ اس حسین سیارے یعنی ہماری زمین کو انسانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے اور گندگی پھیلانے کی عادت نے کتنا نقصان پہنچا دیا ہے۔ بچوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری اس خلائی کھڑکی سے اپنی زمین کو دیکھ سکو۔ کتنی نازک ہے اور یہ کتنی نہتی۔ اچھا، اب میں چلوں کہ زمین سے 2 اور خلاباز یہاں آنے والے ہیں۔ یہاں زمین سے آنے والوں کا ہم سب بے حد خوش ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ 1 ہفتے تک انہیں کھانا دیا جاتا ہے تاکہ وہ چلنے کے بجائے تیرنے اور اڑنے کے عادی ہو جائیں، اور پھر تو ہماری طرح انہیں بہت سے تجربے اور دوسرے کام کرنے ہوں گے۔ خدا حافظ، تم سب کا خلاباز ماموں۔